وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا۔ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو پھر چیزوں کا نقصان جلد یا بدیر پورا کر ہی لیتا ہے، مگر زندگی ایک ایسی نایاب، انمول اور قیمتی حقیقت ہے کہ ملی تو فقط ایک بار کے لیے اور گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے۔ میرے بہت سارے دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سیفٹی کی اردو میں مختصراً کیا تعریف کی جا سکتی ہے، کہ سیفٹی سے کیا مراد ہے۔ دوستو احباب، سیفٹی کا مطلب ہے سیدھا راستہ پکڑ کر چلتے رہنا، دوسروں کے راستے نہ روکنا، دوسروں کے گھروں کی دیواریں نہ پلانگنا، کیونکہ اس سے ہمیں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور سیفٹی کہا جاتا ہے صحیح سلامت رہنے کو۔ اگر ہم روزمرہ زندگی میں، معمولات میں احتیاط نہیں کریں گے، محتاط نہیں رہیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں اپنی ہی کرنی کے نتیجے میں نقصان پہنچ سکتا ہے، یا پھر ہماری زندگی کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھی سیفٹی کی تعریف، سیدھے راستے کا انتخاب کرنا اور خطرات سے خود کو دور رکھنا۔ لیکن آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سیفٹی کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے ٹریننگ سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو احباب، آپ سب جانتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت یا پھر نعمت ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتے ہیں۔ بچوں کی پرورش، تعلیم اور تربیت، یہی وہ عظیم ترین اور مشکل ترین کام ہے کہ جو والدین کو عزت اور عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور والدین کی جاب ایک ایسی جاب ہے کہ جس کی شروعات بچے کی دنیا میں تشریف آوری سے شروع ہوتی ہے، اور خاتمہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ آج کے اس ٹریننگ سیشن میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں ان ذمہ داریوں کا جو والدین پر بحیثیت والدین عائد ہوتی ہیں۔ ہم ان عوامل کا بھی جائزہ لیں گے کہ جن کی وجہ سے بچے کی زندگی یا پھر اس کی نشو و نما پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کو کامیاب اور بلندیوں کے افق پر چمکتا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابیاں فقط باتوں سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھانا پڑتے ہیں۔ میرے خیال میں والدین کو اپنے بچے کو دو چیزیں ضرور دینی چاہیے۔ پہلی، مضبوط جڑ، اور دوسرے نمبر پر ونگز یعنی پر، کیونکہ جڑوں کے بغیر مضبوطی کا کوئی فلسفہ کارگر نہیں ہو سکتا، اور پروں کے بغیر اڑان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر اس وقت میں بھی توجی کی محبت میں گرفتار ہوں اور انہیں زندگی میں بہت کامیاب اور بلندی پر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بلندی آخری ہدف ہوتا ہے، اس سے پہلے پرورش کا بنیادی مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ اگر پرورش کا مرحلہ کامیابی اور سیفٹی سے مکمل ہو جائے تو پھر تعلیم اور تربیت کی گرمجوشی اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ ہم نے چھوٹے بچوں کو، ان کی زندگی کو، ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کو کس طرح یقینی بنانا ہے، اس کے لیے میں آج چند کامن سیفٹی رولز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں تو یہ عام سی ہیں، مگر آپ نے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر یہ ضرور سوچنا ہے کہ کہیں آپ بھی اس طرح کی غلطیاں تو نہیں کرتے، یا پھر کہیں اس طرح سے آپ کے بچوں کو بھی تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر ہم یا ہمارے بچوں کو ایسے مسائل کا سامنا ہے تو اس میں سدھار کیسے لایا جا سکتا ہے، اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو احباب، بچوں کی سیفٹی سے متعلق رول نمبر 1،
جب آپ کا بیبی بولنا شروع کرتا ہے تو والدین کو سب سے پہلے اسے اپنا نام بتانا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے نام کی شناخت والدین کے نام سے جڑی ہوتی ہے۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اگر وہ یاد رکھ سکتا ہے تو اسے اپنے بابا کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی یاد کروا دیں۔ اگر وہ یاد رکھ سکتا ہے تو اسے جہاں وہ رہتا ہے اس لوکیلٹی کا یا اس ٹاؤن کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کے بچے کو یہ تین چیزیں پتہ ہوں گی، اس کا اپنا نام، اس کے بابا کا نام، اس کے گھر کا اتا پتہ یا بابا کا موبائل نمبر، تو شاید پھر اسے گمنام بچوں کی فہرست سے الگ رکھا جا سکتا ہے۔ رول نمبر 2، اجنبی لوگوں سے دور رہنا۔ آپ نے اپنے بچے کی پرورش اور تربیت کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ ڈے 1 سے یہ سمجھ سکے کہ جس کسی کو وہ جانتا نہیں، نہ اس نے بات کرنی ہے، نہ ہی اس کے قریب جانا ہے، اور نہ ہی اجنبی شخص سے کسی چیز کی آفر کو قبول کرنا ہے، کیونکہ بچوں کی کمزوری چاکلیٹس یا پھر ٹائز ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کی شکل میں دندناتے بھیڑیے بچوں کی انہی کمزوریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بچے ان کا آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی آپ کے بچے کو یہ آفر کرے تو اس نے سمپلی نہ کر دینی ہے، اور فقط نہ ہی نہیں کرنی، بلکہ اگر اسکول جا رہا ہے تو اپنے ٹیچرز کو اور پھر گھر آ کر یہ سب آپ کو بھی بتلانا ہے کہ اسے اسکول جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کسی نے چاکلیٹ، کینڈیز یا پھر ٹوائز دینے کی کوشش کی تھی۔ تب آپ نے ضرور اس کی بات کا نوٹس لینا ہے، اس جگہ تک جانے کی کوشش کرنی ہے کہ جہاں کسی نے ایسی حرکت کی تھی، تاکہ اس شخص کو ٹریس کیا جا سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر اجنبی شخص برا ہوتا ہے، لیکن اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس طرح کا رسک لینے کی کوشش ہی کیوں کریں۔ آپ کے بچے کو جو چاہیے ہو وہ خود لا کر اسے دیجیے، تاکہ وہ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ایک دم سے مرعوب نہ ہو سکے۔ دوستو احباب، آپ اس وقت موجود ہیں سیفٹی فرسٹ لائف کے پلیٹ فارم پر۔ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی سیفٹی کے بارے میں، کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں۔ رول نمبر 3، آپ نے اپنے بچے کو گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں ضرور بتلانا ہے۔ اسے اچھے اور برے ٹچ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں تو گڈ ٹچ صرف یہ ہوگا کہ کسی نے آپ کے بچے کے ہاتھ کو چھوا، ہاتھ ملانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے بچے کے لپس، چسٹ، ٹانگوں کے درمیان والی جگہ، ہپس یا تھائز پر ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ سب بیڈ ٹچ سے آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ وہ ایسی صورت میں خاموش نہیں رہے گا، وہ شور مچائے گا۔ ایسے شخص اور اس جگہ سے فوراً دوری اختیار کرے گا۔ اگر اسکول میں ہے تو ٹیچر کو بتائے گا، اور اگر گھر کی طرف جا رہا ہے تو اپنے والدین کو بتائے گا۔ لیکن کسی بھی صورت وہ یہ سب بتانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی خاموشی اس کا ٹیچرز اور پیرنٹس کو نہ بتانا اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے اگینسٹ جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ کام کوئی اجنبی ہی کر سکتا ہے، بلکہ ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ 70% تک اس طرح کی مذموم حرکتیں اور ناپاک عزائم اسی بچے کی فیملی، رشتہ داروں یا پھر فیملی کے نزدیکی دوست ہی اس طرح کی مجرمانہ حرکت کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ دوستو احباب، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ سب سکھانا کس نے ہے؟ اسے بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا فرق بتانا اور سمجھانا کس نے ہے؟ والدین، پیارے والدین، یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر صورت میں چوکنا رہیں، کیونکہ کچھ ہو جانے کے بعد آنسو، افسوس اور پچھتاوا، یہ سب تو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ رول نمبر 4، آپ سب جانتے ہیں بچے ایڈونچرس ہوتے ہیں، مہم جوئی کو پسند کرتے ہیں، درختوں پر چڑھتے ہیں، الٹا لٹکتے ہیں، دیواریں پھلانگتے ہیں،
گرل سے لٹکنا، کلابازیاں لگانا، یہ سب بچوں کے شوق اور ان کی عمر کے حساب سے درست مشغلے ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے انہیں ان غیر محفوظ طریقوں سے کہ جن کی وجہ سے وہ کسی بڑی جسمانی چوٹ کا شکار ہو کر مفلوج ہو سکتے ہوں یا پھر موت کے منہ میں جا سکتے ہوں، ان کو بچائے رکھنا ہے، انہیں وقت دینا ہے، انہیں گائیڈ کرنا ہے، انہیں صحت مند مشاغل میں انگیج رکھنا ہے، کیونکہ آپ تو ان کو پھیلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ انہیں اس قسم کی مہم جوئیوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ بچوں کی سیفٹی کا رول نمبر 5، بچوں کے ٹوائز کا درست انتخاب کرنا۔ بچے کھیلنا پسند کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ چھری ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، کبھی لائٹر اور کبھی ماچس کی ڈبیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک میچ سٹک پورے گھر کو جلا سکتی ہے، نائف سے ہاتھ یا پھر فنگر کٹ سکتی ہے۔ آپ نے بچوں کو ان چیزوں سے یا پھر تیز دار آلات اور جلانے والی اشیاء کو بچوں سے دور رکھنا ہے۔ لاڈ پیار اپنی جگہ، مگر اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ اشیاء ایک بچے کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچوں کی سیفٹی کا رول نمبر 6، بچے کو گھر ہو یا سکول، کسی ممکنہ ایمرجنسی کی صورت میں گھر سے یا پھر سکول سے باہر کیسے نکلنا ہے اور خود کو کیسے بچانا ہے، ہر صورت آنا چاہیے، جیسا کہ کبھی زلزلے کے جھٹکے یا پھر اچانک سے آگ کا بھڑک اٹھنا۔ یہ تو آج کل معمول کی باتیں ہیں۔ آپ کا بچہ بھلے ہی چھوٹا ہے، مگر آپ نے اسے اتنا سینسیبل ضرور بنانا ہے کہ وہ محفوظ راستے اور طریقے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو پھر چیزوں کا نقصان جلد یا بدیر پورا کر ہی لیتا ہے، مگر زندگی ایک ایسی نایاب، انمول اور قیمتی حقیقت ہے کہ ملی تو فقط ایک بار کے لیے اور گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے۔ بچوں کی سیفٹی کا رول نمبر 7، بچوں کو کھیلنا کودنا پسند ہوتا ہے۔ شروعات کرتے ہیں جھولا جھولنے سے، پھر رائڈنگ، اسکیٹنگ، سوئمنگ، ریسلنگ، باکسنگ، کرکٹ اور جانے کیا کیا۔ آپ کو اپنے بچے کو کھیل سے روکنا نہیں چاہیے، بس کھیلنے کا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے، کس طرح سے کھیلنا ہے یا پھر کھیلنے کا سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے وہ انہیں سکھا لیجیے۔ انہیں سیف طریقے سے کھیلنے کے لیے کچھ سیفٹی گیئرز کی بھی ضرورت ہوگی، جیسا کہ گارڈز، گلوز، ہیلمٹس اور گگلز۔ نہ صرف آپ نے انہیں سیفٹی گیئر لا کر دینا ہے، بلکہ انہیں اسے پہن کر کھیلنے کی ترغیب دینی ہے، اسے پہن کر کھیلنے کی اہمیت سمجھانی ہے، تاکہ آپ کا پیسہ، ٹائم اور ایفرٹ آپ کے بچے کی گرومنگ میں مددگار ثابت ہو سکے، نہ کہ سب کچھ ضائع بھی ہو جائے اور آپ کے بیبی کی زندگی کو محفوظ بھی نہ بنایا جا سکے۔ بچوں کی سیفٹی کا رول نمبر 8، جس گھر میں شور ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں اور باپ کی تکرار ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایسا گھر بچوں کے لیے کبھی بھی خوشی کا باعث نہیں ہوا کرتا۔ وہ بیزار ہونے لگتے ہیں، وہ اس شب و روز کے تماشے سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ جو ہی گھر میں بابا جی کے سنگیت میں ماما سر بھرنا شروع کر دیتی ہیں، کئی دفعہ بچے چپکے سے گھر سے نکل پڑتے ہیں، وہ گلی کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میوزیکل شو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی حالت میں انہیں دوسرے لڑکے مل جاتے ہیں، وہ انہیں دوست بنا لیتے ہیں، اور اس طرح ایک چھوٹا بچہ گھر والوں کی غفلت اور حرکات سے نالا ہو کر یا تو تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر گھر سے باہر دوستوں اور اجنبی لوگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے جن کا کام تھا بچے کی تربیت اور پرورش کرنا۔ انہیں بچے کی ہوش تب آئے گی جب وہ اپنی دھنگا مشتی ختم کر سکیں۔ دوستو احباب، بچے کی تنہائی اور اکیلے گھر سے باہر نکلنا، دونوں ہی صورتیں اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داری
اس کے پیرنٹس پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو اجنبی لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، بلکہ ممتا کا آنچل اور آغوش ایک بچے کے لیے اللہ میاں کی جنت کے بعد سب سے پرسکون اور محفوظ جگہ ہوتی ہے۔ بحیثیت والدین، آپ اپنی اصلیت کو جانچنے اور شناخت کرنے کی کوشش کیجیے۔ بچوں کی سیفٹی کا رول نمبر 9، آپ اپنے بچے کے ساتھ باہر جاتے ہیں، کبھی مارکیٹ تو کبھی پارک، اور کبھی کسی اچھے ریسٹورینٹ پر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جاتے ہیں۔ آپ بہت اچھا کرتے ہیں، اس سے بچوں کی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، وہ فریش فیل کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر بس اوقات ہماری خوش گپیوں کے چسکے یا پھر کھانے پر ٹوٹ پڑنے کی عادت کی وجہ سے ہماری توجہ اپنے بچے سے ہٹ جاتی ہے، یا پھر آپ کسی شاپنگ مال میں خریداری کرنے یا پھر چیزوں کی قیمتیں پوچھنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے بچے ہم سے کھو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے اپنے بچے کو اپنا نام، ٹیلی فون نمبر اور گھر کا ایڈریس یاد کروا رکھا ہوگا، جو کہ میں نے رول نمبر 1 میں بتایا تھا، تو پھر پینک والی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ اپنا، آپ کا اور اپنے گھر کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے، تو پھر یقیناً یہ صورتحال آپ کے لیے تشویشناک اور آپ کے بیبی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ دوستو، اب آپ ان عام سی باتوں کے علاوہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو ہمارے بچے کے لیے اگر ہم دھیان سے، سلیقے اور طریقے سے بچوں کو سنبھال نہ سکیں تو خطرہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کا الیکٹرک سوئچز اور ساکٹس میں فنگرز پٹ کرنا، برقی آلات کو آن یا آف کرنا، موبائل فون پر بچے کو کارٹونز لگا کر دے دینا، یا پھر اچانک گھر کی گھنٹی بجتی ہے اور کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو سیفٹی کی تعلیم نہیں دے رکھی، وہ بنا پوچھے بنا جانے دروازہ یا گیٹ اوپن کر دیتا ہے، اور آنے والا مہمان کوئی چور، ڈاکو یا پھر اغوا کار بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو خود سے ہر روز ڈسپلن بھی سکھانا ہے۔ ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام، مشاغل اور سٹڈیز کو لاجیکل طریقے سے مخصوص ٹائم پر انجام دینا، کھیلنا بھی، پڑھنا بھی، سونا بھی اور ڈائٹ کا خیال بھی رکھنا، یہی ڈسپلن ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ وہ جوس پی کر ڈبے کو روڈ پر یا پارک میں نہ پھینکے، کیونکہ اس سے آلودگی پھیلتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر لوگ لائن میں لگ کر برگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ہمیشہ کیو میں رہ کر اپنی باری کا انتظار کرے، نہ کہ خود غرضی دکھا کر شارٹ کٹس یا پھر دوسروں کی دلاداری کا سبب بن جائے۔ اسکول کی سیڑھیاں چڑھتے وقت یا پھر گھر کی سیڑھیاں اترتے وقت وہ احتیاط سے چلے، کیونکہ دکم پیل سے یا تو دوسرے کو نقصان پہنچے گا یا پھر اس کی اپنی ذات کو۔ لیکن یہ تو وہ چند باتیں تھیں کہ جن پر اگر آپ اپنے بچے سے عمل کروا پاتے ہیں تو اس سے آپ اس کی زندگی کو کافی حد تک محفوظ بنا سکتے ہیں، اسے اچھے لوگوں کی طرح جینا سکھا سکتے ہیں۔ اب کچھ ذکر ان باتوں کا بھی ہو جائے کہ جب احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں کسی وجہ سے ناکامی ہوگی تو پھر مشکل صورتحال سے نمٹنا کیسے ہے۔ یہ بھی تو محترم والدین ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی طرح سکھا سکیں کہ اگر ان کے سامنے ان کے کسی دوست کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ اسے وہیں پھینک کر فرار ہونے کے بجائے اس کی مدد کریں، اونچی آواز سے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں۔ ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے مریض کی جو بھی مدد کی جاتی ہے وہ دراصل فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، اور اگر ٹھیک سے فرسٹ ایڈ دے دی جائے تو زخمی کی جان کو بآسانی بچایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے اور آپ کو دھمکی یا پھر لالچ دیتا ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، اور اگر کسی کو بتایا تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ دوستو احباب، یہ اعتماد، یہ طاقت اور ہمت بچے کو کون دے سکتا ہے کہ وہ نہ طاقت سے گھبرائے اور نہ لالچ سے لڑکھڑائے۔ محترم والدین، یہ اعتماد اسے آپ ہی دے سکتے ہو۔
اس سے دوستی، اس کا ساتھی بن کر، اسے یہ یقین دلا کر کہ آپ کا اس کا ساتھ اٹل حقیقت ہے، آپ دونوں کی منزل ایک ہے، اور منزل پر کامیابی سے پہنچنے کی شرط ہر اچھے برے معاملے پر ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے ڈرپوک بنا دیں یا بہادر، آپ اسے اچھا اور سچا انسان بنا دیں یا پھر ایک ڈاکو یا رہزن، جو آپ کا دل چاہے اسے بنا دیں، مگر از راہ کرم جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی برائی کرنے سے پہلے، اسے الزام دینے سے پہلے اپنے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیا کیجیے، کیونکہ اس نے تو وہی بننا تھا کہ جس کی آپ نے اسے تیاری کروائی تھی۔ وہ تو آپ ہی کا خون آپ کا عکس ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بے تکی کوشش کیوں کرنی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسان گندم کی بجائی کرے اور کھیت سے گندم کی جگہ آموں کا باغیچہ اگ کھڑا ہو؟ سچ کو قبول کر لینا جہاں اعتراف جرم ہوتا ہے، وہیں پہ اگر سچے دل سے توبہ بھی کر لی جائے تو شاید اوپر والا ہماری رسوائی اور تباہی میں کچھ کمی ضرور لا سکتا ہے۔ اب آخر میں کچھ باتیں میں پیارے بچوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں، آپ کا لاڈ، آپ کا پیار اور آپ کا ہر حق سر آنکھوں پر۔ آپ والدین کی سب سے بڑی خوشی ہوتے ہو، اور ایک جوڑا اپنی اولاد کے بعد اپنی ہر خوشی بھول جاتا ہے۔ اگر اسے کچھ یاد رہتا ہے تو وہ آپ بچوں کی ننھی سی پیاری باتیں اور یادیں۔ اگر ماں جی کھانا پکاتی ہیں تو بابا جھولا جھلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی ہر الٹی سیدھی حرکت والدین کے لیے ایک اچھوتی نت نئی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے سکھ کی خاطر وہ اپنا چین غارت کر دیتے ہیں۔ آپ کی کامیابی اور لمبی عمر کی دعائیں ان کی نمازوں کا معمول بن جاتی ہیں۔ وہ آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، بولنے اور کھانا کھانے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ وہ بیچارے کیا نہیں کرتے، اور جو بھی کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے آپ کی خوشی، آپ کی راحت اور آپ کی کامیابی۔ مگر جب جب آپ بڑے ہونے لگتے ہو، سمجھدار ہونے لگتے ہو، آپ کو بولنا آ جاتا ہے، آپ کا جسم پھیلنے لگتا ہے، تب میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پتھروں کو زباں بخشی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے انہی موسموں پر برسنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ماں باپ کسی کام سے روکیں تو رک جاؤ، اگر ڈانٹیں تو برا مت بناؤ، کیونکہ ان کی اس ڈانٹ کے پیچھے بھی آپ سے محبت کا ایک طوفان چھپا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اس لیے ڈانٹتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی دعاؤں کے صدقے، اپنی محنت سے، اوپر والے کے کرم سے بڑے سے بڑا انسان بن سکتے ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی بھی حالت میں، بھلے آپ پائلٹ بن جاؤ، بھلے ڈاکٹر یا بھلے سائنٹسٹ، کبھی بھی اپنے ماما یا بابا کا ماں باپ بننے کی حماقت مت کرنا، کیونکہ کل کو جب آپ ناتواں تھے تو وہ جوان تھے، اور آنے والے کل میں جب آپ کمزور اور لاغر ہو چکے ہوں گے تب آپ کی اولاد جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکی ہوگی، اور جو بیج آپ نے بویا تھا اب اس کے کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ کے مقابل چنگیز خان بن کر کھڑا ہوگا، اور آپ کی لاچار نظروں سے یا تو آنسو ٹپک رہے ہوں گے یا پھر آپ زمین کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں والدین سے بھی ایک گزارش ضروری ہے کہ وہ اپنی جوان اولاد سے چھوٹے بچوں جیسا برتاؤ بالکل بھی نہ کریں، اور نہ ہی اولاد کو اپنی طاقت کا اظہار اپنے بوڑھے ماں باپ سے کرنا چاہیے۔ سیفٹی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، خوشیوں کو بانٹتے رہنا ہے، دکھوں کو بھی بانٹتے رہنا ہے، مگر دکھ دینے والی باتوں سے، زخم دینے والی چیزوں سے آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچائے رکھنا ہے، کیونکہ دوستو یہ دنیا بہت ہی عارضی اور بے وقت سی چیز ہے، اور یہ 60-70 سال کی زندگی اس سے بھی ہلکی پھلکی، مگر
اگر کوئی چیز ہمیں برا بناتی ہے تو وہ ہماری خواہشات کا بوجھ ہوتا ہے، برتری کی خواہش، دولت کی خواہش، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش، جج بن کر فیصلے سنانے کی خواہش، اور جانے کون کون سی خواہش۔ مگر ہمیں یہ کبھی یاد نہیں رہتا کہ جانے کون سی خواہش ہماری آخری خواہش ہوگی۔ اس دنیا میں کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ رشتوں کی حقیقت ایسی ہے، شیطان بھی شرما جاتے ہیں۔ رشتوں کی حقیقت ایسی ہے، شیطان بھی شرما جاتے ہیں۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ، اور بری اولاد آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی قبر کو بھی جہنم کی دہکتی آگ سے ہمیشہ آباد رکھتی ہے۔ کیونکہ جب جب آپ کے لاڈلے بچے اللہ کی مخلوق کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، تب تب ان کے کارناموں کا صلہ آپ کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ پیارے والدین، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ فقط اولاد کی گنتی بڑھانے پر زور رکھنا ضروری ہے، یا پھر ان کی اچھی تعلیم اور تربیت پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کنٹینٹ سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ ہمارے بچے ہی ہمارا اور قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔